الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَاتِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ ذَلِکَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَیکُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَکَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیرُ أَوْ تَهْوِی بِهِ الرِّیحُ فِی مَکَانٍ سَحِیقٍ ذَلِکَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّہَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّہَا إِلیٰ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ، اور حکم دیا شریک نہ ٹھہرانا کسی چیز کو، اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان عام کر دو حج کرنے کا لوگوں میں، وہ آئیں گیا کے پاس پاپیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہیں ہر دور دراز راستہ سے، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدے کے لیے اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا مقررہ دنوں میں۔ ان بے زبان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں روزی عطا کی، پس خود بھی کھاؤ ان سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں، اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے۔ اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں، اور حلال کیے تمہارے لیے جانور بجز ان کے جن کی حرمت پڑی گئی تم پر، پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور بچو جھوٹی بات سے، یکسر مائل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گرا ہوا ہو آسمان سے، پس اچک لیا ہو اسے کسی پرندے نے، یہ پھینک دیا ہوا ہے اسے ہوا نے کسی دور جگہ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ایسے لوگوں میں تقویٰ ہے تمہارے لیے، مویشیوں میں طرح طرح کے فائدے ہیں، ایک معین مدت تک، پھر ان کے ذبح کرنے کا مقام بیت العتیق کے قریب ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم پر چلنے والوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں کی زندگی مختصر ہے، اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں یہ لوگ باغات میں ٹھہرائے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کا لباس شاہانہ ہوگا، جس طرح دنیا میں بادشاہ تاج زریں اور سونے کے کنگن اور ریشمی لباس پہنتے ہیں، اس طرح ان کو یہ لباس، یہ زیورات عطا کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ منکر ہو کر بغاوت کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکتے ہیں، ان پر سخت عذاب ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یہ گھر ان مشرکوں کا نہیں بلکہ یہ گھر ان سب لوگوں کے لیے ہے جو میری عبادت کے لیے اس میں آئیں، خواہ وہ کسی اور جگہ کا رہنے والا ہو یا مکہ معظمہ کا رہنے والا ہو، ہر شخص وہاں ٹھہر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، سب کے برابر حقوق ہیں، لیکن جو نجس اور ناپاک یعنی مشرک اور کافر ہیں وہ اس پاک جگہ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ حکم بعد میں ہوا جبکہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سب اسلام لے آئے۔ آج کے فرمان میں اس گھر کے متعلق اور اس گھر کے مسافروں کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کے پاک بندے اور خلیل نے جس نے بتوں کے خلاف جہاد کیا تعمیر اللہ پاک کے حکم سے کیا تو یہ اسی اللہ پاک کی جگہ ہوئی۔ اس اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ یہ گھر تعمیر کرو کیونکہ طوفان نوح کے وقت یہ گھر گر گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے اور پھر حکم ہوا کہ اس بچے اور اس کی ماں کو اس وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم نے حکم کی تعمیل کی، مشق پانی کی اور کھجوریں لائے اور اپنے بیٹے اور بیوی کو یہاں لا کر چھوڑ دیا۔ واپس جانے لگے تو حضرت مائی ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا اس وادی غیر ذی زرع میں اب ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو پھر حضرت مائی ہاجرہ نے بھی کمال توکل کرتے ہوئے فرمایا تو پھر کچھ پرواہ نہیں۔ جب پانی ختم ہوا حضرت اسماعیل پیاسے ہوئے اور زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت مائی ہاجرہ قریب 2 پہاڑوں یوں صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش کرنے لگیں، 7 چکر لگائے۔ آخری چکر کے بعد حضرت اسماعیل کی آواز نہ آئی تو بھاگ کر آپ حضرت اسماعیل کی طرف آئیں کہ مبادا انہیں کوئی جانور کھا گیا ہوا ہو۔ پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ انہوں نے اسے فرمایا زم زم یعنی ٹھہرو، ٹھہر ٹھہر اور بند باندھا۔ اس پانی کا نام ہی زم زم پڑ گیا اور یہ ساری مخلوق کے لیے شفا بن گیا۔ اربوں لوگوں نے پیا، دنیا کے ہر کونے میں لے جایا گیا، لیکن ابھی تک اسی طرح بہہ رہا ہے۔ اور مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ کے 7 چکر صفا اور مروہ کے سب کے لیے صحیح بن گئے۔ یہ صحیح جو حاجیوں کے لیے واجب ہو گئی، حج کا رکن بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو اس جگہ میرا گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل گارا اور پتھر دیتے تھے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا اور حکم ہوا کہ اب ابو قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کا طواف کرو، یہ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ یہ گھر تو نے سارے لوگوں کے لیے بنایا ہے، میری آواز کس طرح سب تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لوگوں کو سنا دیا، جو ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے، جو ماؤں کے پیٹ میں تھے یا باپوں کی پشتوں میں تھے، سب کو سنا دیا گیا۔ جس نے کہا لبیک اسے حج نصیب ہوا، حاضری نصیب ہوئی۔ جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اس کو حاضری نصیب ہوئی۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس گھر کو آپ صاف رکھیں، یہاں آنے والوں کے لیے، قیام رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ پھر یہی خدمت حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کے سپرد ہو گئی۔ حکم ہوا کہ قربانی کے جانور بھی لے جاؤ، حج کے بعد قربانی دینا، منہا میں قیام، پھر طواف فرض ادا کرو، اس طرح تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کے بارے میں بھی ارشاد ہوا، ان کو ذبح کر کے خود کھانا اور مسافروں غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم بھی ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت ان لوگوں نے کعبہ شریف کی حالت ہی بدل دی، بتوں کو لا کر کعبہ شریف میں رکھ دیا۔ حج کے مناسک جو جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو سکھائے تھے اس کے برعکس آج شروع کیا۔ لوگ طواف کعبہ بھی ننگے ہو کر کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے اور بے حیائی کی اور ظلم کی حد کر دی تھی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں اس کے آداب سکھائے گئے، بتوں سے پرہیز، جھوٹ سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور ادب جا لینے کا حکم ہوا۔ اور ساتھ فرمایا گیا کہ یہ کام وہ کرتا ہے جس کا دل متقی ہو، اور دل اس کا متقی ہوگا جو ہوگا یا ہوتا ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہوتا ہے، اور جس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتے ہیں۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم، اس تقویٰ سے محروم، اللہ تعالیٰ کے احکام سے محروم، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں نعمتوں سے محروم اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ گویا یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ضروری ہے۔ یہی نسبت رسولی ہے
جس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں یاد الہی کی محفل منعقد کرتے ہیں تاکہ سینے صاف ہوں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔